معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں اور دونوں انتہائی تباہ کن۔ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ عیاشی ہوگی، بدماشی ہوگی، گلچھرے ہوں گے، اسراف ہوگا، تبذیر ہوگی، اور یہی تلوار دوسری طرف کاٹ رہی ہے۔ دوسری طرف احتیاج ہوگی، بھوک ہوگی، محتاجی ہوگی۔ یہ عیاشی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور یہ کاد الفقر ان یکون کفرا، حضور نے فرمایا فقر تو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ جن کو 2 وقت روٹی نہیں ملتی وہ کیا اللہ سے لو لگائیں گے؟ جو 10-12 گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں وہ رات کو کہیں جاگیں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو طبقہ پیدا ہوتا ہے غرباء کا، یہ انسانوں کی شکل میں حیوان بن جاتے ہیں، لدو اونٹ، بار برداری کے جانور، کولو کے بیل، وہ انسان نہیں رہتے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، کاد الفقر و یکون کفرا۔ تو یہ جو معاشرے میں اونچ نیچ کے تصورات ہیں، تو یہ تو یعنی جس طرح مزدور کو ایکسپلائٹ کر کے کارخانے دار اپنے لیے جو ہے وہ عیاشی کا سامان کرتا ہے، یا جس طرح جاگیردار مزارے سے کام لیتا ہے، اور جس طرح معاشرے میں ہر طرف خون نچوڑا جاتا ہے غریب کا، اب اس غریب سے یہ تصور رکھنا کہ وہ کوئی اعلیٰ سوچ سوچے گا، وہ 2 وقت کی روٹی کے پھندے سے نکل کر کوئی اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے گا، یہ ناممکنات میں سے۔ وہ جو کسی نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے جو بات کہی ہے وہ یہاں بھی پوری طرح صحیح ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ ادھر چوہے دوڑ رہے ہوں پیٹ میں، آپ کہیں کہ جی دل لگے اللہ کی طرف یا محبوب کی طرف، تو یہ تو بات کی باتیں ہیں بھائی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فقر، بھوک، احتیاج، یہ وہ شے ہے کہ جو انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ اور آج ہم روتے ہیں معاشرے میں بے حیائی ہو گئی ہے، تو جہاں معاشرے میں اونچ نیچ کے تصورات پیدا ہو جائیں وہاں بے حیائی تو ہوتی ہی ہے، اس لیے کہ جہاں ضرورت نہ پوری ہوتی ہو یا تو پھر خودکشی ہے یا بے غیرتی ہے۔ کوئی کرائے پہ عقل بیچے گا، کوئی کرائے پہ جو ہے اپنا جو مسلز بیچے گا۔ ظاہر ہے کہ جو مزدوری ہم کرتے ہیں کیا ہے، اپنی طاقت ہی بیچ کے تو شام کو 800 روپیہ لے کے آئیں گے نا۔ اور جس کے پاس یہ کچھ نہ ہو، حسن ہو تو حسن بیچے گا، جسم ہو تو جسم بیچے گا۔ تو یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر مساویہ نہ ہو جائے وہاں کوئی خیر پنپ ہی نہیں سکتی، کوئی نیکی پھیل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے جتنے رسول بھیجے اس لیے بھیجے تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہوں۔ جب انصاف پر کھڑے ہوں گے تو اللہ والے بنیں گے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے کہلوایا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت فرماتی ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر مساویہ نہ ہو جائے یہ در حقیقت 2 دھاری تلوار بن جاتا ہے۔ جس طرف دولت زیادہ چلی گئی وہ عیاشی میں پڑھ کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ اب سعودی عرب تھوڑی جائیں گے، وہ تو دبئی جائیں گے۔ گھر والوں کو بتایا جائیں گے کہ ہم عمرہ کرنے سعودی عرب جائیں گے، لیکن یہ کہ وہ عمرہ کرنے جہاں جاتے ہیں سب کو پتہ ہے، جو سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ تو عیاشی میں پڑھ کر خدا سے دوری۔ وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے، وہ تو خدا کی شانیں دیکھنے جائیں گے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں فاقہ ہو، فقر ہو، احتیاج ہو، بھوک ہو، وہاں انسان انسانیت سے گر کر حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں، ڈھور ڈنگر بن جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی تزکیہ ہو، ہم کہتے ہیں لوگ نیک ہو جائیں، ہم کہتے ہیں لوگوں کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہو جائیں۔ جن کی بنیادی ضرورتیں نہ پوری ہوتی ہوں وہ حیوان بن جاتے ہیں۔ جب حیوان بن جاتے ہیں تو ان کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ حیوان کو تو اپنی جبلتوں سے آگے تو کچھ سوچتا ہی نہیں۔ تو یہ تقسیم دولت کا نظام سیدھا ہوگا، عادلانہ ہوگا، منصفانہ ہوگا، تب لوگوں کی گردنوں پر پڑے توق کھلیں گے، اور جن بوجھوں تلے وہ سسک رہے ہیں وہ ان کے اوپر سے ہٹیں گے۔
یہ آج کی ریاست جو ظالمانہ ٹیکس لگاتی ہے، آپ کو اندازہ ہے نا ان کا، یہ ظالمانہ ٹیکس جو ہے یہ وہ بوجھ نہیں ہے جس کے نیچے آدمی گویا دب کے رہ جاتا ہے. اور اسی طرح پھر جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. اب ایک ٹیکس تو وہ ہے جو امیروں پہ لگتے ہیں، ایک ٹیکس وہ ہے جو غریب کو بھی دینا پڑتا ہے، مزدور کو بھی دینا. یہ جو جرنل ٹیکس ہے، یعنی جو ماچس کی ڈبیا پہ بھی لگا ہوا ہے، جو سیلز ٹیکس ہے، تو یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے. اور اس میں وہ جن پر ٹیکس لگنا چاہیے، جنہیں دینا چاہیے، وہ نہیں دے رہے ہوتے، اور وہ اگر دے بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ٹیکس میں شامل کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کسی فیکٹری پہ ٹیکس لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے دے دیا جی، وہ جو سیل ٹیکس تھا وہ دے دیا، لیکن وہ ہمارے خرچے میں ایڈ کر کے وہ ہم سے وصول بھی کر لیا. تو یہ ظلم جب تک نہیں ختم ہوگا تو کیسے عدل آ جائے گا؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلقینیں کرنے ہی نہیں آئے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرتے تھے، حلال حرام کی وہ بھی سکھاتے تھے، تعلیم بھی دیتے تھے. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ آپ ان بوجھوں کو جو نو انسانی جن کے نیچے دبی ہوئی تھی ان کو ہٹا کر انہیں آزاد بھی کر رہے تھے، انہیں آزادی کی نعمت سے بھی ہمکنار کر رہے تھے. تو یہ تو حضور کی وہ شان ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. حضور نے یہ جو پتھر باندھے اپنے پیٹ پر، تو اس کام کے لیے باندھے نا، نماز پڑھنے کے لیے تو پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے لیے تو کوئی بھی آپ کو جو ہے حج کرنے کے لیے، عمرے کرنے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، یہ تو ہر لوگ سارے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے. یہ امیر سے حق لے کر غریب کو دلانا، حضرت بلال کی خودی کو منوانا کہ یہ سید ہیں تمہارے، ایک حبشی غلام، اس کو حضرت عمر کہہ رہے ہیں سیدنا بلال، اس جگہ تک لے کے جانا، اس جان اصل محنت کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے نا، اس کے لیے دندان مبارک شہید کروانے پڑے نا، اس کے لیے جو ہے وہ طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے ہیں. آپ کے معاشرے میں ظلم ہو، زیادتی ہو، ایک طبقہ دوسرے طبقے کا خون چوس رہا ہو، آپ اللہ والے ہوں اور آپ کو کوئی غیرت نہ آئے، اس پر کوئی جوش نہ پیدا ہو، یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ کم نہ تھے طاعت کو کرو بیاں. تو وہ تو فرشتے وہ کام کرنے کے لیے کافی تھے. آپ کا تو پتہ یہاں سے چلے گا. البتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت پر کے مقام پر فائز کیا گیا تو اس سیرت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ حضور کی سمجھ میں یہ بات بالکل شروع میں آ گئی کہ یہ انفرادی سطح پر کوئی چھوٹی موٹی جماعتیں بنا کر ویلفیئر کا کام کرنا یہ غربت کو نہیں ختم کر سکتا. آپ 10 غریبوں کے پیٹ بھریں گے، یہ باطل نظام 50 نئے غریب پیدا کر لے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پورے نظام کو عدل پر مبنی کر دیا جائے تاکہ غریب پیدا. اللہ نے تو وسائل ساروں کے لیے، ساروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اتارے. یہ ایک بیچ میں طبقہ ہے جو ان وسائل کے اوپر قابض ہو گیا جس کی وجہ سے غریب پیدا ہو رہے ہیں. تو میں اگر اس طبقے کو ختم کیے بغیر غربت کے غریبوں کی مدد کرنے چلا ہوں تو در حقیقت میں سر ان ظالموں کو کر رہا ہوں. ان پر الزام نہیں آئے گا کہ کوئی غریب ہے یہاں. اور یہ سارے حالات دیکھ کر بھی کسی کے اندر کوئی حرکت نہ پیدا ہو، اس کے دل میں یہ خواہش انگڑائی نہ لے کہ میں اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کروں، تو سوائے افسوس کرنے کے کیا کیا جا سکتا. مجھے کہنا پڑتا ہے، تلخ بات ہے، کہنی پڑتی ہے. اگر میرے اندر یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی، آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتی، تو شاید ہمیں کوئی تھپیڑا لگا نہیں. میرے گھر میں شاید میرے بچوں کی کل کی ضرورت ہے. دودھ پیتے بچے کے فیڈر میں ابھی دودھ ہے، اس لیے مجھے احساس نہیں. میرے گھر میں کوئی شاید ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا کہ جس کا علاج میرے بس سے باہر ہو. اور بات بھی کہہ دوں، میری بیٹی پہ، بہن پہ، بیوی پہ گلی کے بدماش کی ابھی نظر نہیں پڑی. اس ظالم معاشرے میں لوگوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یہ روز جو آئے روز اغوا کے آپ سنتے ہیں. تو اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ میری بات نہیں ہے، ڈاکٹر ایم این رائے
मेंबर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, हिंदू और कम्युनिज्म की सबसे ऊंची बॉडी का रुकन। 1920 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन के 3 साल बाद 1917 में इनकलाब आया था। एक लेक्चर दिया है लाहौर में, ब्रेडला हॉल में, द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, और उसने कहा अजीम तरीन इनकलाब वो था तारीख इंसानी का जो मोहम्मद ने बर्पा किया, बिकॉज ही वॉज ए रेवोल्यूशनरी, ही न्यू व्हाट ए रेवोल्यूशन मीन्स। कहा अजीम तरीन इनकलाब वो है जो मोहम्मद ने बर्पा किया। ये 1920 की बात है, और मैं जब पिछली मर्तबा आया था 1991 में, तो मालूम हुआ था कि ये जो बंबई कहते थे, मुंबई अब आप कहते हैं, इसका कोई पब्लिशर उस किताब को शाये करता है, हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम। अच्छा, ये तो हुआ 20वीं सदी के शुरू से 20वां साल। उसके इख्तिताम से 20 साल पहले किताब लिखी गई दी 100। ये हिंदुस्तान का है एमएन रॉय, और वो मैनहट्टन का रहने वाला डॉक्टर माइकल हार्ट। और दी 100 क्या है किताब? ए सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ द मोस्ट इंफ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। 100 आदमी चुन लिए तारीख इंसानी के अजीम तरीन, जिन्होंने तारीख के धारे के रुख को मोड़ा है। आम आदमी तो तारीख के रुख के अंदर बह जाते हैं, जो रुख है चलो तुम उधर को हवाओ जिधर की। कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में पैदा हुए हैं जिन्होंने तारीख के धारे के रुख को थोड़ा मोड़ा है। तो सिलेक्शन में तो 100 नाम गिन लिए, और फिर ग्रेडेशन की, सबसे ज्यादा किसने मोड़ा, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, और नंबर 1 पर लाया है मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किताब अवेलेबल है, आप पढ़ें, और बड़े खूबसूरत अल्फाज उसके हैं। नेचुरली आई ओ एन एक्सप्लेनेशन। मैं ईसाई हूं, हजरत मसीह को नंबर 3 पर ले गया हूं और मोहम्मद को नंबर 1 पर रख रहा हूं, तो यकीनन मुझे कोई ना कोई उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी, कोई तौजीह करनी होगी। और फिर उसने वो जुमला लिखा है जो मेरे इल्म की हद तक किसी मुसलमान की रसाई उस तक नहीं। दिस इज बिकॉज ही वॉज दी ओनली पर्सन who was supremely successful on both the religious and secular fields. तारीख इंसानी में एक ही आदमी है जो रिलीजियस और सेकुलर दोनों मैदानों में बहुत ऊंचा है। बाकी सारे क्या है? या मजहब, रूहानियत, अखलाक में ऊंचे हैं, तो रियासत, सियासत, इससे कोई सरोकार ही नहीं। हजरत ईसा का भी यही मामला है, गौतम बुद्ध का भी यही मामला है। और या इधर है ऊंचे शहनशाह है, बड़े बड़े फाते हैं, तो दूसरी तरफ जीरो नहीं बल्कि माइनस लेवल को लाना पड़ेगा। एक ही शख्स है, वो कहता है एक, दी ओनली, इसीलिए मैंने 3 दफा दोहराया है, दी ओनली पर्सन हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल एट बोथ द रिलीजियस एंड सेक्युलर प्लेन्स। ये है हुजूर का इनकलाब। बर्पा किससे किया? किताब से किया। दुनिया में निजाम अदल इज्तिमाई और आखिरत में जन्नत तक रसाई, ये सिर्फ उस सवाउ सबील, उस सिरात मुस्तकीम से है जो कुरान जिसकी निशानदेही कर रहा है। अब मेरी आखिरी बात, आज की दुनिया में कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा वो ये है कि इस किताब के जरिए हुजूर ने तारीख इंसानी का अजीम तरीन इनकलाब बर्पा किया। इसी किताब के जरिए किया ना। उतरकर हिरा से सुए कौम आया और नुस्खे कीमिया साथ लाया। इससे जहन बदले, अकायद बदले, सोच बदली, किरदार बदले, अखलाक बदले। फिर उन्होंने ताकत बनाकर और कोड़ा बनाकर बातिल निजाम पर दे मारा और निजाम हक को कायम करके दिखा दिया।